عربی زبان میں فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ ایاک کا جو ہے مفعول فاعل جو ہے، مفعول جو ہے اس میں ضمیر مفعولی اسے پہلے لا کر حشر کا مضمون پیدا ہو گیا۔ ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں۔ حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے، اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ عہد ہے، قول و قرار ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال، اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو، جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعتاً ہم اس پر پورے اتر رہے ہوں کہ اسی کی بندگی کر رہے ہوں اور اسی سے ساری استعانت اور استمداد کر رہے ہیں۔ جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر ایک عہد ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے تیرے فضل سے، تیرے کرم سے۔ فطرت سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی، عقل سلیم بھی تیری ودیعت کردہ تھی، ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک۔ اب ہماری جو ضرورت ہے، احتیاج ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے۔ یہاں دو باتیں سمجھ، انفرادی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز جس میں وہ ایک چھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کروں گا، یہ دو آلٹرنیٹو سامنے آ رہے ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، قدم قدم پر ہدایت کی۔ اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں دے۔ عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازن؟ انسان ہے نہیں، انسان یا مرد ہے یا عورت ہے۔ عورت سوچے گی اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی، مرد کے جذبات و احساسات کا اس کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں۔ مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہے، لیکن یہ کہ عورت کے احساسات وہ نامدد ہے، ان کو محسوس کرے نہیں، لا محالہ وہ اپنے بارے میں وہ جو بھی نظام بنائے گا اس میں وہ اپنی بالادستی ہے۔ وہ تو ایک ہی ہستی ہے جو دونوں کی خالق ہے، مرد کی بھی عورت، اور اس کو دونوں سے محبت ہے، دونوں کا خیر خواہ ہے، دونوں کا رب ہے، دونوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ اسی طرح فرد اور معاشرہ یا ریاست، حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہو، بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں۔ افراد یہ چاہتے نہیں ہمیں آزادی ہونی۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں، فریڈم فریڈم فریڈم۔ وہ فریڈم واقعتاً اپنی جگہ پر ایک شے ہے، افراد کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن افراد کی آزادی اتنا ہو جائے کہ وہ عبادت اندر آزاد ہو، کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی اخلاقی، کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابند نہ رہے۔ تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کی انفرادی آزادی، انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مصلحتیں جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے؟ انسان طے نہیں سکتا، صرف اللہ ہی اس کے لیے۔ تیسرا مسئلہ ہے سرمایہ اور محنت، اس میں کیا توازن؟ سرمایہ اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں، کچھ پروڈیوس کر۔ اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا؟ اس کے لیے ایسا نہ ہو کہ سرمایہ داری جو ہے آکاش بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے اور غریب بیچارہ، مزدور بیچارہ، کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پارٹوں میں کس کی کوئی حیثیت۔ لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرمایہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا، شائی ہو جائے گا، وہ پھر میدان میں گا، کیا کرے؟ کون سا رکھا ہے آپ لوگ؟ یہ تین مسائل ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی، ایک اللہ کو پہچان لینا، یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انعام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد یہ اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فیصلہ ہوگا، جزا و سزا کا، اور مختار مطلق اس کی نکالنا۔ پھر یہ عہد کر لینا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کی بات دعا پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، ہماری ہدایت میں اضافہ فرما۔ اس ہدایت کا لفظ سمجھیے، بنیادی ہدایت، تفصیلی ہدایت، قدم قدم پر ہدایت، ہدایت پر ہدایت۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی اور مرحلہ وار ضرورت ہے۔ ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا، آپ نے کہا ادھر جانا، پھر دابوس مڑنا، پھر جانا 2-3 لائٹیں چلے جانا، پھر مڑنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہدایت کے طور پر آپ نے بتایا۔ ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھائی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کو وہاں بتا کے آپ نے ان دونوں کے درمیان، یہ تو میں نے ایک فرق کی مثال دی، اللہ اور بندے کے درمیان نہ معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت۔ تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنا نہیں، اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس کو ہدایت پر قائم رکھ۔ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ، کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت اسی ایسے اوپر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی۔ لہٰذا یہ نہ سمجھیے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی، ان چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کون سی مان رہے؟ ہدایت کا تو بڑا پیغام ہے، اور اس ہدایت کی جو میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے، یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنہتدی لولا۔ کل شکر اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔
ہدایت دی جہاں تک پہنچا دیا، اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے، ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے۔ اللہ اہدنا الصراط المستقیم راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، اس کی مزید وضاحت ہے، راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت آپ کو میرے ساتھ ہے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طبقات ہیں منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ چوٹی پر انبیاء کرام، اس کے بعد صدیق کرام، اس کے بعد شہداء اعظام، اس کے بعد عام صالح۔ یہ بیس لائن ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ صدیق کا ہے، اور پھر اس سے درجہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء میں سے پھر وہ بھی اولو العزم من الرسل۔ لیکن یہ چار طبقات ہیں ان کے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب علیہم نہیں، جن پر تیرا غضب نہیں، اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک، وہ ہے مغضوب علیہم۔ جنہیں ہدایت مل گئی ہو، ہدایت کو پہچان لیا ہو، پھر اپنی شرارت نفس، اپنی نفسانیت، اپنے تکبر کی، اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس حق کو رد کر، اس کو ترک کر، ان پر اللہ کا۔ اور اس میں بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے اللہ نے انہیں ہدایت دی، کتابیں عطا کی، تورات، انجیل، زبور، سینکڑوں نبی، 1400 برس تک نبوت کا دار ٹوٹا ہی نہیں، مسلسل۔ ابتدا میں بھی 2 نبی، موسیٰ اور ہارون، اور اختتام پر بھی 2 نبی، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، اور ان کے مابین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بنی اسرائیل، لیکن انہوں نے اپنی شرارت ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے، ہدایت قرآنی سے صلی اللہ علیہ وسلم موڑا، وہ ہے مغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ ہوئے۔ یہ لفظ جو آتا ہے اپنی زبان میں، گمراہ کا بھی ہے اور تلاش حق میں بھٹکنے کا۔ ایک وہ شخص ہے جس پر حق بھی واضح ہے، وہ تلاش ہے، یہ ضال کا لفظ۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس کو بھی ضال کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت۔ تو حضور کے لیے یہ لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ سورۃ الضحیٰ ہے، اکثر میں اس کو یاد ہے۔ یہ جو ضال کا لفظ ہے اس نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو، بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہ ہدایت کی طلب میں، حصول کی تلاش میں، اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے متعلق، یہ بھی جانا کہ ایک ہے بدنیت، تکبر، حسد، حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا۔ ایک ہے کسی غلطی جذبات کے اندر آ کر، کسی غلو کے اندر مبتلا ہو کر اور حق سے منحرف۔ اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے، عیسائی۔ حضرت مسیح نے مانا لیکن غلو کیا، یہ لفظ آئے گا آگے، لا تغلو فی دین، اپنے دین غلو نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو کرتے ہیں، یہ انتہا درجے کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے میں، اور اس کی بنا پر انہوں نے تثلیث کا عقیدہ ایجاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ بیٹا بنا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ضالین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے، رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے، لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنے کی، یہ غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہ گمراہی کی طرف۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ، اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مضمون چاہیے۔ البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں، وہ اگر جہری قرات کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بالجہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا، ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہ چیز متفق علیہ کہ کہنا ہے آمین، بلکہ یہ آمین تو یہودیوں کی ہے، یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں، ان کی بھی جو لارڈس پریئر ہے اس کے بعد آمین، وہ آمین کہتے ہیں۔ فرق لفظ کے یہ کہ عبرانی زبان اور عربی زبان، یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں، کوئی ایک مشترک زبان تھی کی ماں، اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان۔ بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کے اعتبار سے وہ آمین۔ اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں، وہ سلام کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ تو تلفظ کا فرق ہے، جیسے اور بہت سے الفاظ ہیں میں بعد میں بتا۔ اب میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اسی سے در حقیقت وہ امام ابو حنیفہ کا موقف اللہ علیہ اس کی حقانیت مزید مبرہن ہوئی۔ یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نزدیک یہ آیت سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قرات میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے ہے، اور جن کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرات کریں گے، فرق نہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث نے اس صورت کے مضامین کا نہایت عمدہ تجزیہ کیا۔ حدیث کے الفاظ سن لیجیے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی، میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا، فنصفھا لی و نصفھا لعبدی، اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے، ولعبدی ما سأل، اور جو میرے بندے نے مانگا میں اسے دوں گا، میرا وعدہ ہے یا میں نے۔ اس کے بعد اس کے اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ حمدنی عبدی،
جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے حمد کی۔ فَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم قال اللہ اثنى علی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے ثنا کی۔ فَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین قال اللہ تعالی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی۔ اب یہ تین آیتیں، تینوں میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تمجید آیتیں خالص اللہ ہے۔ اب چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک، اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے اذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین قال اللہ تعالی ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یہ تو سمجھ لیجیے یہ گرا لگ گئی ہے، اس نے مجھے قول و قرار کیا ہے، اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا، اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا، اور مجھ سے مدد چاہیے۔ ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ معاہدہ ہے، معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے۔ بلے عبدی ما سأل، اور میں نے اپنے کو دیا جو اس مانگا، وہ میری مدد چاہتا ہے، میری مدد اس کے شان میں حال ہے۔ فَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قال اللہ تعالی ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ تین آیتیں یہ میرے بندے کے لیے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صراط مستقیم کی وضاحت ہے مثبت، صراط